بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرض، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم اهتدى، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم. صلوات اللہ وسلم علی محمد وعلیہ. خداوند متعال نے نعمت ہر انسان کو دے رکھی. ان نعمتوں میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں. کئی مرتبہ شکران نعمت یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے. اور دولت کمانا مشکل کام ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ دولت کمانا، بہت انسان کا رئیس ہو جانا، دولت مند ہو. اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جب دولت مند ہو جانا تو اس کو دین پہ، اسلام پہ خرچ کرنا، حق پہ خرچ کرنا. لیکن جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ خرچ کرتے ہوئے اپنے کسی بھی نظریے کا خیال نہ رکھنا کہ بھی یہ دولت یہاں خرچ ہونی چاہیے وہاں، بلکہ انسان جس پہ دولت خرچ کرے، جس مقصد کے لیے، سارے فیصلے اس پیسے کے خرچ ہونے میں اس پہ چھوڑ دے. تاریخ گواہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے القاب میں سے لقب ہے ملیکۃ العرب، یعنی جناب خدیجہ جو ہیں وہ بہت دولت مند خاتون تھی. آپ کی تجارت تھی اپنی، اور بے انتہا ملازمین تھے، زمینیں تھیں مکے میں. اور جناب خدیجہ بنت خویلد جو ہیں وہ 4 نسلوں پہ دوبارہ مل جاتی ہیں جناب ختم مرتبت سے. یعنی ان کا شجرہ اور جناب ختم مرتبت کا جو شجرہ ہے وہ 4 نسلوں پہ جا کے مل جاتا ہے. حضرت عبد مناف. تو اگر آپ دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک بہت ہی محترم ہستی کا نام ہے، جن کی قربانیاں آج تک تمام مسلمان یاد کرتے ہیں اور انہیں محسنہ اسلام کہا جاتا ہے. اور ان کے اس لقب میں، محسنہ اسلام کے لقب میں اگر دیکھا جائے تو ایک راز مضمر ہے. اور اتنی دولت کمانے کے باوجود اگر دیکھا جائے تو وہ سب کچھ جناب ختم مرتبت پہ قربان کر دیتی ہیں کہ انہیں پہچان تھی، معرفت تھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہیں جیسے ایک بشارت تھی کہ کوئی آخر نبی آنے والے ہیں. اس لیے کسی رشتے کو قبول نہیں کرتی تھی. اور اس زمانے میں بچیوں کی شادی جلدی کر دی جاتی تھی، لیکن جناب خدیجہ کوئی رشتہ قبول نہیں کرتی تھی. یہاں تک کہ آپ نے نام سنا، تذکرہ سنا کہ کوئی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو سرزمین مکہ میں صادق و امین کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کی رحمتوں کا ہر آدمی تذکرہ کرتا ہے کہ جہاں ہوں ان کے وجود بہت مقدس ہے. عرب ان سے فیصلے کرواتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ فیصلے کرواتے ہیں بلکہ تمام تر توجہات ہمیشہ جناب سرور کائنات کی طرف رہتی ہیں، لوگوں کی اپنی امانتوں کے حوالے سے. اور جس تجارت میں حصہ لیتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے.
تو بیوی کے منشی کا نام میسرہ تھا. بیوی نے اپنے منشی کو میسرہ کو بلایا اور کہا کہ میسرہ ہماری طرف سے انہیں دعوت دو کہ یہ ہمارا مال تجارت جو ہے وہ شام لے جائیں، دمشق. تو اب دمشق میں لے جانے کے لیے جو ہے جناب خدیجہ الکبریٰ نے رسول خدا کو دعوت دی. میسرہ گئے اور جا کے جناب سرور کائنات کو دعوت دی کہ بھی حضرت خدیجہ جو ہیں چاہتی ہیں کہ آپ ان کا مال تجارت وہ شام لے جائیں. اب جب جناب رسالت مآب کو خبر ملی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں، ملنا چاہتے تھے آپ جناب خدیجہ سے. جناب خدیجہ الکبریٰ صلی اللہ علیہ نے قبول فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہماری دعوت ہے، وہ تشریف لائیں. جناب ختم مرتبہ تشریف لے گئے، اور جب تشریف لے گئے تو اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ الکبریٰ سے شرائط رکھی کہ میں مال تجارت لے جاؤں گا، لیکن مال تجارت لے جانے میں میری کچھ شرائط ہے. تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ ہمیں آپ کی تمام شرائط منظور ہیں. یعنی ابھی شریعت کا نزول شروع نہیں ہوا، لیکن ابھی سے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میرے ہاں کچھ حرام ہے، کچھ حلال. تو آپ نے فوراً شرائط رکھی. جناب خدیجہ نے شرائط کو مانا اور تاریخ طے ہو گئی. قرار پایا کہ اس تاریخ کو سب چلے جائیں گے مکے سے دمشق کی طرف مال تجارت لے کے. اور اس وقت رسول خدا 24 برس کے تھے. ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے منشی میسرہ سے کہا کہ میسرہ ان کے ساتھ جانا اور چند باتوں کا خیال رکھنا. یہ اگر کہیں کہ رک جاؤ تو رک جانا، یہ کہیں چل دو تو چل دینا، یہ اگر کہیں کہ پڑاؤ ڈالو تو پڑاؤ ڈال دینا، یہ کہیں کہ خیمے جو ہے وہ جنس سے دوبارہ اکھاڑ کے آگے چلو تو آگے چل دینا. یہ میرا مال تجارت خسارے میں بیچے تم خسارے میں بیچ دینا، یہ نفع میں بیچے تم نفع میں بیچ دینا. اور جیسا جیسا یہ کہیں ویسا ویسا کرنا. کہیں پہ بھی ان پہ کوئی سوال نہ کرنا، اعتراض نہ کرنا. ابھی قرآن کریم کی آیت نہیں آئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. آیت کے نزول سے پہلے جو اطاعت کریں اور دوسروں کو اطاعت کا حکم دیں انہیں خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا. تو بیوی نے کہا کہ بھی میسرہ جیسا یہ کہیں ویسا کرو. ٹھیک ہے بیوی، آپ کیا توقع کر رہی ہیں؟ کہا میسرہ جو ہمیں اب تک بشارت ملی ہے، جو ہم نے دیکھا یا سنا، وہ یہ وہی ہیں کہ جو کتابوں میں بشارت آئی ہے کہ آخری میں جو کچھ ان کے پاس تم دیکھو منو ان مجھا کے بیان کر. ان سے کیا کیا معجزات صادر ہوتے ہیں. نہیں مفہوم یہ ہے. ایک مرتبہ سفر ہوا، واپس آئے مال تجارت کے سفر سے، اور خدیجہ مرتبہ نے جو شرائط رکھی تھی کہ مثال کے طور پہ منافع کا اتنا حصہ میرا ہوگا، یہ چیزیں اور سب کچھ، تو جناب خدیجہ نے واپس آنے کے بعد کہا کہ چاہیں تو سارا مال تجارت آپ ہی کا آپ رکھ لیجئے، جو منافع ہے وہ سب آپ کا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں. میں ان کو اپنے الفاظ میں پیش کروں تو یوں کہوں گا کہ ختم مرتبہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ کہنا میری صداقت کی علامت تھا، کرنا میری امانت کی علامت ہے. تو اب جناب ختم مرتبہ تشریف لے گئے. اب بیوی نے پوچھا میسرہ تم نے کیا دیکھا؟ تو اس وقت میسرہ نے کہا کہ بیوی واقعی یہ آدمی مظہر العجائب ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے مال تجارت میں آپ کو آج تک کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ان کے جانے سے ہوا. اور بی بی یہ جب ہم سفر کر رہے تھے تو بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا. ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے. پھر کہا کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم سفر کر رہے تھے تو بعض اوقات یہ کچے پہ پاؤں رکھتے تھے لیکن پاؤں کے نشان نہیں بنتے تھے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ پاؤں رکھتے تھے اور نشان بنتے چلے جاتے تھے. بیوی نے پوچھا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں سے یہ سفر کرتے ہیں تو درخت ان کے سامنے جھکنے لگتے ہیں،
ان کی تعظیم کرتے ہیں. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ سنگریزے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں تو وہ سنگریزے تسبیح کرنے لگتے. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جسم سے خاص خوشبو آتی اور 1 سے 2 دن تک جس جگہ سے گزرنے وہاں سے خوشبو آتی رہتی، جو کسی بھی عطر میں نہیں، کسی پھول میں ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو ان کی جسم سے آتی. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ان کی پیشانی سے ایک نور ہمیشہ نکلتا رہتا ہے. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ سونے لگتے ہیں تو بالکل سیدھے سوتے ہیں، اور جب بدن ڈھانپ لیتے ہیں سیاہ چادر سے تو پورا بدن ڈھانپ لیتے ہیں. اس کے باوجود جب سب رات کی تاریکی میں سو رہے ہوتے تھے تو ہم سب کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ محمد یہ سو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ میسرا کیسے بتاتے تھے؟ بی بی یہ جب سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے پورے بدن سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہوتا ہے، حتیٰ ابا سے باہر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ کوئی نورانی مخلوق ہے. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ان کی پشت پہ ایک نشان ہے جسے ہم لوگ مہر نبوت کہتے ہیں. اگر اس سے کپڑا ہٹ جائے تو آسمان سے جا کے نور مل جاتا ہے. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کہیں راستے میں کنواں وغیرہ آتا اور پانی خشک ہوتا تھا اس کنویں میں تو یہ اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے، اس میں پانی بھر جاتا تھا. اور اگر بی بی بعض اوقات کنویں میں پانی ہوتا تھا لیکن کھارا ہوتا تھا، پینے لائق نہیں ہوتا تھا، یہ اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا تھا. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ مچھر مکھیاں کیڑے مکوڑے ہم پہ آ کے بیٹھتے ہیں لیکن انہیں اذیت نہیں کرتے. میسرا اور کیا دیکھا؟ یہ بار بار جناب خدیجہ کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ جناب خدیجہ کو بھی فضائل ختم مرتبہ سننے کا شوق تھا. تو میسرا نے کہا کہ بی بی ہم نے دیکھا کہ ان کے بال نہیں بڑھتے اور ناخن نہیں بڑھتے. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار بھی ہو جائے تو یہ اسے اگر مس کر دیں، اپنا لعاب دہن لگا دیں تو وہ شفا پا جاتا ہے. ان کے بدن سے مسحوب پانی میں بھی شفا ہے. 24 معجزات جسد مطہر سے متعلق رسول خدا کے لکھے ہیں. جناب خدیجہ نے سنا، کہا کہ ٹھیک ہے میسرا جا سکتے ہو. جناب خدیجہ بہت پردار بھی تھی. اتنے میں جناب نفیسہ خاتون کو بلایا جو آپ کی سہیلی تھی. کہا کہ اے نفیسہ جاؤ، جا کر کے ان کے چچا ابو طالب سے کہو کہ ہمارا رشتہ پیش کرو. جناب نفیسہ خاتون آئے. اب یہ کیوں جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا؟ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب خدیجہ نے رشتہ اس لیے بھیجا اور انتظار نہیں کیا کہ میرا رشتہ رسول خدا بھیجیں کہ تاریخ میں کوئی یہ نہ لکھے کہ ارے محمد نے دولت دیکھی تھی تو رشتہ بھیج دی، تاکہ کوئی توہین نہ کر سکے، بلکہ جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا. اور جناب ابو طالب کے پاس آئی نفیسہ خاتون نے کہا کہ بھئی خدیجہ الکبریٰ السلام علیکم کا میں رشتہ لے کے آئی ہوں آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ بھئی یہ اس امر کے مختار میرے بھتیجے نے کہیں اس امر کے مختار یعنی احمد مختار کو جناب ابو طالب ہی پہچان سکتے. تو کہا انہیں سے بات کی. حضرت نفیسہ خاتون نے جناب جب ختم مرتبت سے بات کی تو کہا کہ آپ میرے چچا سے بات کی تھی. کہا ان سے پہلے بات کر چکی ہوں. یعنی جناب ابو طالب عظمت رسالت سمجھا رہے ہیں، جناب رسول خدا عظمت جناب ابو طالب سکھا رہے ہیں. جن سے رسالت مشورے لے انہیں ابو طالب ہے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب سے جناب ختم مرتبت نے مشورہ لیا. کہا چچا جان آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ نے رشتہ بھیجا، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہ بھتیجے میرا مشورہ تو یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ رشتہ قبول کر لیں اور یہ شادی کر لیں، کیونکہ جیسی صفات ہونی چاہیے آپ کی زوجہ میں وہ سب ہیں. خدیجہ کا شجرہ ہمارے شجرے سے مل جاتا ہے اور یہ بہت پاک دامن اور پردہ خاتون ہے اور ان سے ہی شادی آپ کو مناسب. کیا ٹھیک ہے ہماری طرف سے پیغام دے دیجیے کہ ہمیں رشتہ مت. آپ ہوا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا جناب رسالت مآب سے پیغمبر گئے آپ کے لیے. جناب ابو طالب نے آپ پڑھا اور عقد جناب رسالت مآب نے پڑھا، جناب رسالت مآب کا جناب ابو طالب نے پڑھا. اگر آپ دیکھیں تو جناب امیر کا جناب رسول خدا نے پڑھا، امام حسن حسین علیہ السلام کے حضرت علی علیہ السلام نے پڑھے، اور سجاد کا امام حسن علیہ السلام نے پڑھا.
اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو امام محمد تقی علیہ السلام سے جب مامون نے کہا اپنی بیٹی کے عقد کے لیے تو کہا کہ میں آپ کا عقد پڑھ دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ نہیں، اگر میرے بابا یہاں پہ ہوتے، ان کی شہادت نہیں ہوتی تو وہ میرا عقد پڑھتے، لیکن اب کیونکہ ان جیسا اور کوئی نہیں ہے تو اپنا عقد میں خود پڑھوں گا. آج تک جو ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں وہ امام محمد تقی علیہ السلام الحمدللہ قرار بنعمت ولا الہ الا اللہ، یہ خطبہ. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا میرا عقد رسول خدا اگر میرے بابا ہوتے وہ پڑھتے تھے، یعنی رسول خدا کا جو عقد پڑھ رہے ہیں جناب ابو طالب، سوچیے ان کا مقام کیا ہو. تو اب ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا عقد ہوا اور رسول خدا اپنی پوری زندگی صرف 2 ہی چیزیں لینے گئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابیں بھی، یعنی اللہ نے تمام انبیاء کو بلا کر کی کتابیں دی. جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا پھر کتاب دی، جناب عیسیٰ کو جبل سعیر پہ بلایا کتاب دی، جناب داؤد کو بلا کر کے زبور عطا کی، حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء جنہیں صحیفے عطا کیے انہیں بلا کے کہا کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میرا صحیفہ ہے. لیکن رسول خدا کو کہیں نہیں بلایا، جہاں آپ تشریف لے گئے اللہ نے وہاں کتاب دی. آپ غار ہیرا میں تھے، کتاب وہاں آئی. آپ جناب خدیجہ کے گھر آئے، کتاب وہاں آئی. آپ جناب ابو طالب کے گھر گئے، کتاب وہاں آئی. آپ مدینے چلے گئے، کتاب وہاں آئی. آپ مسجد میں تھے، کتاب وہاں آئی. آپ جناب امیر کے گھر میں، جناب سیدہ کے گھر میں ہیں تو کتاب وہاں آئی. آپ جنگ میں ہیں، کتاب وہاں آئی. صلح کرنے گئے، کتاب وہاں آئی. سفر میں ہیں، کتاب وہاں آئی. حضر میں ہیں، کتاب وہاں آئی. جہاں آپ تشریف لے گئے اللہ کتاب بھیجتا رہا. لیکن 2 چیزیں لینے کے لیے خود رسول خدا گئے. علی کو کعبے سے لینے گئے، جناب خدیجہ کو بیاہنے کے لیے ان کے گھر گئے. اور جناب خدیجہ سے پیغمبر اسلام 25 برس کے تھے. جناب خدیجہ کی جو ہے وہ عمر پہ اختلاف ہے، کچھ نے لکھا ہے وہ بھی 25 ہی برس کی تھی، کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں وہ 28 برس کی تھی. بہرحال اب جناب خدیجہ سے متعلق بہرحال کچھ لوگوں نے جو ہے وہ تعصب بھی برتا ہے جناب خدیجہ سے بہت زیادہ. بنو امیہ کے جو درباری ملا تھے انہوں نے کوشش یہ کی کہ جناب خدیجہ کے مقام کو منزلت گرایا جائے، کیونکہ وہ جناب سیدہ کی کیونکہ والدہ ہیں، تو وہ بغض علی و فاطمہ میں بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں بنائیں گھڑیں کہ وہ بوڑھی تھیں، زیادہ خوبصورت نہیں تھی، استغفر اللہ ہوئے، اور 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، ان کے پہلے سے بچی. یہ سب اگر آپ دیکھیں تو ائمہ علیہ السلام کی جو مائیں ہیں جو سب سے پاک دامن تھیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ائمہ کی ماں بننے کے، اور وہ بیوی وہ جنہوں نے جناب فاطمہ کی ماں بننا ہو. سوچیے اس بیوی کا پاک دامنی، ان کا مقام کیا. جناب خدیجہ الکبریٰ کے اگر آپ دیکھیں تو ان کی عظمت اور ان کا مقام، یہ جب اسلام کا رسول خدا نے اعلان کیا تو جناب خدیجہ نے ساری دولت قربان. 3 سے 4 مراحل ہیں. ایک ہے کسی بھی آدمی کی جو مادی وسائل ہوتے ہیں جیسے دولت ہے اس میں مدد کرنا، وہ جناب خدیجہ نے. سرداری جناب ابو طالب نے اپنے قربان کی. فکری لحاظ سے جناب امیر علیہ السلام نے ختم مرتبت کو سارا وقت دیا اور ان کے ان نظریات کو لوگوں تک پہنچایا، آگے بڑھایا. جناب خدیجہ نے ساری اپنی دولت قربان کر دی، مسلمانوں میں بانٹی. ان کی ہجرت پہ جو خرچے آئے تو پھر ان کے گھروں پہ ان کے قرضے اتارے، جو مقروض تھے، جو خرید کے آزاد کی، جو غلام تھے مسلمان انہیں آزاد کیا. تو بے انتہا دولت، لیکن ساری اسلام پہ خرچ ہوئی. اور آخری ایسا وقت تھا کہ جب جناب خدیجہ صرف اپنی پوشاک میں تھی. تو اب یہ سارے مراحل ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کی زندگی. مکے میں خود جناب ختم مرتبت کا فرمان ہے اور یہ متعدد ہماری کتابوں میں موجود ہے، ظاہراً اہل سنت کی کتابوں میں ہیں یہ حدیث کہ دنیا کی افضل ترین بیویاں 4 ہیں. اور پیغمبر نے فرمایا کہ آسیہ امرأۃ فرعون جناب موسیٰ کو پالا، مریم بنت عمران جناب عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، خدیجہ بنت خویلد یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ خویلد کی بیٹی تھی، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ بے انتہا درود و سلام. اور بعض حدیث میں یہاں تک ہے کہ ان میں جو آخری ہیں وہ ان میں بھی افضل ہے، ان 4 میں بھی افضل. اب جناب خدیجہ ان کے مقام اور عظمت کے لیے یہی بہت کہ ان کے داماد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام
ان کی بے انتہا فضیلت، ان کا مقام، ان کی بے انتہا قربانیاں دین کی خاطر، کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے جتنے بھی اخراجات تھے وہ جناب خدیجہ کبریٰ کے ذمہ تھے، اور ان تمام قربانیوں کے باوجود جناب خدیجہ اگر دیکھا جائے تو بے انتہا سختیوں سے گزرے۔ شیبہ ابی طالب جب رسول خدا کا، جس طرح سے عام سادہ زبان میں کہا جاتا ہے کسی کا حقہ پانی بند کر دینا، یہ انگریزی کا لفظ ہے بوائکاٹ کر دینا، جس کا ہم بائیکاٹ اردو میں کہتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ تمام مراسم لینا دینا، مرنا جینا ختم کر دینا۔ تو عربوں نے رسول خدا کیا کہا کہ بھی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ ان سے کوئی بھی تجارت، کوئی کام، کوئی ملنا جلنا سب بند کر دیا جائے۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے عربوں نے میرا جو ہے تحریم کر دیا ہر چیز کا میرے ساتھ، اور کہا کہ ان کو یہاں مکے سے نکال دیا جائے، شیبہ ابی طالب میں بھیج دیا۔ تو جن ہستیوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ان میں سر فہرست جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ، اور ساتھ آپ کے رہے کون؟ جناب فاطمہ بنت اسد، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یعنی آپ کے اپنے خاندان ہی کے لوگ آپ کے ساتھ گئے۔ جناب رسول خدا اور جناب خدیجہ، جب ابو طالب سب ساتھ چلے گئے تو کہا باوقت اتنے سخت وقت بھی تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، جو درختوں کے پتے وہ کھا لیا کرتے تھے۔ بے انتہا سختیاں، اور امیر غربت نہیں دیکھی تھی، تو یہ سختیاں دیکھتے دیکھتے ان کی کھال اتنی باریک ہو گئی تھی، 2 سال 2 برس مسلسل غربت اور فاقوں کے اندر، مسلسل آج کھانا ملا، کل نہیں ملا، پھر مل گیا ایک دن نہیں ملا ایک دن، ایسے یعنی بے انتہا فاقے رہے۔ تو فرمایا کہ اتنی کھال باریک ہو گئی تھی کہ اگر وہ پتا کھاتے تھے تو پیٹ میں نظر آتا تھا حضرت ابو طالب، اور دونوں ان سختیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کرتے۔ پہلے جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ، اور پھر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ روایات مختلف ہیں، لیکن 26 رجب کو جناب ابو طالب کی وصال ہوا، انتقال ہوا، اور وفات جناب خدیجہ 10 ماہ رمضان۔ ایک ہی سال میں دونوں محسن اسلام اس دنیا سے چلے گئے۔ رسول اسلام کے 2 سب سے بڑے مدافع تھے، جو سب سے بڑے دفاع کرنے والی 2 ہستیاں، وہ حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ، اور دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا۔ پیغمبر نے اس سال کو اپنی زندگی کا سب سے غم کا سال قرار دیا اور کہا عام الحزن، یہ میرے سال، یہ غم کا سال۔ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ غم نہ بناؤ، غم منانا بدعت ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غم منانے سے متعلق کیا کہیے گا؟ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اتنی قربانیاں دی۔ روایت میں ہے کہ جب مکے میں تھے رسول خدا، تو آپ جب معراج پہ گئے واپس آئے تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ معراج پہ گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے معراج میں اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے لیے سلام بھیجا، اور جب میں جنت میں گیا تو میں نے خدیجہ کا محل دیکھا جنت۔ اللہ نے خاص محل بنایا، یعنی یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں جنت میں وہ مقام دیا اور ان کے گھر میں فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کتاب کوکب درری میں موجود ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسانات جو کیے، جو قربانیاں دیں، جو نیکیاں جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی، اس کے بدلے میں
اللہ نے جناب ابو طالب کو علی ابن ابی طالب دیے، قیامت تک جب بھی لکھا جائے گا علی تو لکھا ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے، ان کی قربانیوں کے بدلے میں۔ اور جناب خدیجہ کو بیٹی عطا کی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اب اللہ نے پھر اگلی آیات میں ہے سورہ رحمان میں امام صادق علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو کہا یہاں دو سمندروں سے مراد ہیں علی و فاطمہ، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان میں ایک برزخ ہے تاکہ نہ یہ سمندر ختم ہو نہ وہ سمندر ختم ہو۔ تو اس برزخ کا نام ہے رسول خدا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دو سمندروں سے دو موتی حاصل ہوں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ ہوگا۔ لؤلؤ والمرجان کہا کہ وہ جو سبز ہیں وہ حسن مجتبیٰ ہیں، جو سرخ ہیں وہ حسین ابن علی۔ تو اللہ نے جو جناب خدیجہ الکبریٰ جناب ابو طالب کی قربانیوں کا انہیں صلہ دیا کہ لامحدود اللہ کے خزانے میں علی و فاطمہ سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں تھا، اللہ نے جناب ابو طالب کو علی عطا کیے اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو فاطمہ عطا کی۔ اتنی قربانیوں کے بعد لیکن جناب خدیجہ جب اس دنیا سے جا رہی ہیں تو پوشاک میں وصیت کرتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے میری پوشاک میں دفنا دیجیے گا، مجھے میری پوشاک میں دفنا دیجیے گا۔ فاطمہ اپنے بابا سے کہو مجھے میرے اسی لباس میں دفنا دیں، مجھے میرے اسی لباس میں دفنا دیں۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ کیوں ایسی وصیت کی؟ کیونکہ جانتی تھیں کہ رسول خدا شیب ابی طالب سے باہر نہیں جا سکتے، پابندیاں ہیں، ایک محاصرہ ہے رسول خدا کا، ان پہ پابندیاں ہیں، پابندی لگا دی گئی ہے، باہر نہیں جا سکتے۔ تو کہا مجھے میرے لباس میں دفنا دیجیے گا۔ رسول خدا نے ایک مرتبہ کہا کہ اور کوئی وصیت کا؟ ہاں میرے بعد میری بیٹی کا خیال، خاص خیال رکھیے گا۔ میرا دل کہتا ہے جناب خدیجہ یہ رسول خدا کو وصیت نہیں کر رہی بلکہ سارے مسلمانوں کو وصیت کر رہی ہیں، او مسلمانوں میری بیٹی کو مت ستانا، مت ستانا میری بیٹی کو، میں نے بڑی زحمتوں سے پالا ہے۔ ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے بڑی تعظیم سے جناب خدیجہ الکبریٰ کو جنت معلیٰ میں جنازہ اٹھایا، بڑی تعظیم سے دفنایا۔ جب جنازہ اٹھا کاندھا دینے والے رسول خدا علی مرتضیٰ، بڑے بڑے مبارک بڑی بلند ہستیاں جناب خدیجہ کا جنازہ لے کے اٹھیں، لیکن جب جناب فاطمہ الزہرا رونے لگی، جناب فاطمہ بنت اسد نے پیار کیا اور کہا بیٹی ابھی میں بھی آپ کی ماں کی طرح سے ہوں۔ میں کہوں گا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، بی بی جب آپ کی والدہ دنیا سے اٹھیں تو آپ بہت روتی تھیں، لیکن آپ کے بابا آپ کو پیار کرتے تھے۔ اگر کسی بچے کا ماں یا باپ دنیا سے چلا جائے اسے پیار کیا جاتا ہے، کبھی شام غریبہ کی طرح سے بالوں میں ہاتھ ڈال کے تماچے نہیں مارے جاتے، کبھی دروازوں پہ آگ نہیں لگائی جاتی، خیمے جلائے نہیں جاتے، بچوں کو اسیر نہیں بنایا جاتا۔ جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑا جناب خدیجہ کا بڑا شان و شوکت سے جناب ختم مرتبت نے ایک مرتبہ جناب خدیجہ کی تدفین ہوئی اور وصیتیں موجود تھیں۔ بس میں دو جملے کہوں گا، آخری دو جملے جناب فاطمہ الزہرا سے کہوں گا، بی بی آپ کی والدہ اٹھی، آپ کو جناب رسول خدا نے بھی پیار کیا، آپ کو جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی، کسی نے آپ کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن بی بی ذرا آگے دیکھیں، آپ کی پوتی جناب سکینہ میدان کربلا میں جب بابا کا لاشا ایک مرتبہ میدان کربلا میں تپتی ریت پہ پڑا دیکھا تو جناب سکینہ نے رو کے بلایا، مجھے بتاؤ نجف کا راستہ کہاں ہے؟ جب تماچے لگے تو کہا چچا عباس، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، تجھے واسطہ اس مہینے کا، تجھے واسطہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا، ان کی عظمتوں کا واسطہ، پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ
دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارا ہم سب کو جہاں جہاں مومن بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اس وبا سے سب کو محفوظ رکھ، اور جو مومنین اس وبا میں دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پروردگار ہم سب کو خلوص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما۔